اسماعیل ہانیہ کی شہادت، پاکستان بھر میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم پر حکومت اور اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس۔ پارلیمنٹ میں فلسطین کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک خصوصی قرارداد پیش کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیراعظم نے فلسطین سے متعلق بیان میں کہا کہ فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، نیتن یاہو درندگی کر رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا۔ ملائیشیا، ترکی اور دیگر ممالک نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی۔ اس طرح کی درندگی پر دنیا کا خاموش ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ اسرائیلی فوج تباہی کر رہی ہے، ہر روز لاشیں گرائی جا رہی ہیں، شہریوں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے، 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد بھی اسماعیل کے ہاتھ نہیں روکے جا سکتے۔ حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہانیہ کی جسد خاکی ایران سے قطر پہنچا دیا گیا۔ آج دوحہ میں تدفین کی جائے گی۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ایرانی صدر، آرمی چیف سمیت اہم عہدیداروں کی شرکت۔ خواتین سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ شہریوں نے اسماعیل ہانیہ کے پوسٹر، تصاویر، فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، آیت اللہ خامنئی نے حملے کا حکم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں دیا۔ ایران کا اسرائیل پر براہ راست حملہ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ ہوگا۔ ایران، یمن، عراق مل کر لبنان سے اسرائیل پر حملے پر غور کر رہے ہیں۔ واضح نہیں کہ ایران کس طاقت سے اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ امریکی اخبار، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا جواب دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، حماس رہنما خلیل حیہ کا اعلان۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عالمی رہنماؤں نے کوششیں تیز کر دیں۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان سے امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ تہران سانحے جیسے اقدامات کے انتہائی خطرناک نتائج کی نشاندہی کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور غزہ جنگ سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے انٹونی بلنکن پر زور دیا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ کا دنیا بھر میں ممکنہ دہشت گردانہ کارروائیوں پر اظہار تشویش۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کہتے ہیں کہ داعش ایک بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک ہے۔ داعش دنیا بھر میں کہیں بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتی ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں سے امریکہ بھی محفوظ نہیں، لیکن یقینی بنا رہے ہیں کہ امریکہ پر حملوں کے لیے افغانستان لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال نہ ہو۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے کہا ہے کہ جو بائیڈن قیام امن کے لیے اہم رہنماؤں سے رابطے کریں۔ امید ہے خطے میں جنگ کے منڈلاتے خطرات کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلیٰ سطح کے چینی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے چینی قیادت کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے چینی وفد کا خیر مقدم کیا۔ کہا، چین اور پاکستان دوستی کے لازوال رشتے میں بندھے ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ صنعت اور دیگر شعبوں میں مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ بشمام واقعے کے بعد چینی بھائیوں کی سیکیورٹی مزید بہتر کی گئی۔ فل پروف سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے۔ آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ بشام واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پر امید ہے کہ آپ کا دورہ سرمایہ کاری، انڈسٹری اور زراعت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، بجلی کے بل کم نہیں کیے، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تو پھر ایک نئے رنگ میں یہ تحریک آئے گی۔ آپ نے تاریخی دھرنا دیا ہے، اور یہ دھرنا جو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں کی امید بن رہا ہے۔ جب تک جواب نہیں ملتا اس وقت تک یہاں بیٹھے ہیں، چند دن انتظار کریں گے۔ جواب نہ آیا تو یہ تحریک ایک نئے رنگ میں آئے گی۔
ملک بھر کا پہیہ جام کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں دھرنے سے خطاب، کہا کہ ہم کیپیسٹی چارجز کی پیمنٹ نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو نوازا، ہزاروں ارب روپے لٹائے گئے۔ جن لوگوں نے آئی پی پیز نے معاہدے کیے وہ ذمہ دار ہیں، ہم نے نئے سیاسی کلچر کے لیے تصادم نہیں کیا۔ حکمران چوروں ڈاکوؤں خود کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یہ دھرنا اس لیے دیا ہے کہ ظلم کے نظام کا خاتمہ ہو۔ جماعت اسلامی کا چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں دھرنے دینے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی آج سے کراچی میں دھرنا دے گی۔ صدر آصف علی زرداری سے گوہر اعجاز کی قیادت میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وقت کی ملاقات، تاجروں اور 40 علاقائی کاروباری تنظیموں کے عہدیداروں کی شرکت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ توانائی کی بڑھتی قیمتوں سے نپٹنے کے لیے سب کے لیے سود مند حل تلاش ہونا ہے۔ کیپیسٹی چارجز کے مسئلے کا قابل عمل حل تیار کرنے کے لیے کاروباری برادری ایک کمیٹی تشکیل دے۔ صدر مملکت کا دفتر کمیٹی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گا۔ متفقہ حل تیار کیا جائے تاکہ کسی سٹیک ہولڈرز کو نقصان نہ ہو۔ گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے توانائی شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت سے درخواست ہے توانائی کی قیمتوں کے معاملے میں مداخلت کریں، مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح 10 بجے طلب کیا گیا۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کا 9 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد مقامی حکومت ایکٹ 2015 میں ترامیم کا بل ایوان میں پیش کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال 2020-21 ایوان میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی مبینہ ویڈیو کے خلاف کارروائی کی درخواست پر سماعت۔ ایف آئی اے سے سائبر کرائم کے ایس او پیز طلب۔ عدالت نے ایف آئی اے سے زیر سماعت انکوائریز اور فیصلے شدہ درخواستوں کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے عظمیٰ بخاری کی درخواست پر سماعت کی۔ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار۔ جنگی بیڑا خلیج فارس پہنچا دیا گیا۔ بحری بیڑے کے ساتھ 6 میزائل پتدار جہاز بھی موجود ہیں۔ امریکی اخبار، مشرقی بحیرہ روم میں 5 امریکی جنگی بحری جہاز پہلے ہی تعینات ہیں۔ امریکی جاسوسی طیاروں کی بھی شام، لبنان، اسرائیل کے ساحلی پٹیوں پر پرواز کا سلسلہ جاری۔ کسی بھی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے گا۔ امریکی صدر اور کملا ہیرس کی اسرائیلی وزیر اعظم کو یقین دہانی۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کا نیتن یاہو سے رابطہ، اسرائیل کا دفاع مضبوط بنانے میں تبادلہ خیال۔ بائیڈن کی اسرائیل کی مدد کے لیے خطے میں پیرس اولمپکس میں میڈلز کی دوڑ۔ چین 11 گولڈ، 7 سلور، 3 برونز میڈل کے ساتھ سب سے آگے۔ فرانس کی 8 گولڈ، 10 سلور، 8 برونز تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن۔ جاپان کا 8 گولڈ، 3 سلور، 4 برونز میڈل کے ساتھ تیسرا نمبر۔ امریکہ کا پیرس اولمپکس میں ساؤتھ گولڈ میڈل۔ امریکہ کی سیمون بالز نے ویمنز جمناسٹک کے مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ سوئمنگ کے میں 100 میٹر فری سٹائل فائنل میں چین کے پین نے نئے عالمی ریکارڈ کے ساتھ طلائی تمغہ حاصل کیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم 6 اگست کو جیلن تھرو کے مقابلے میں میدان میں اتریں گے۔ اور ناروے فٹ بال کا پاکستانی اسٹریٹ چائلڈ ٹیم کی شاندار کارکردگی۔ ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ پری کوارٹر فائنل میں ناروے کے کلب سٹرنرین کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے آخری سیکنڈ میں گول کر کے میچ جیتا۔ قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کوارٹر فائنل آج کھیلے گی۔